اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی ایس آئی جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں، آپ ان سے خوش ہیں، آپ ان سے مطمئن ہیں؟ جنرل باجوہ کو میں آج ان کی تعریف کرتا ہوں۔ کیا تعریف ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا۔ اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا، فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے۔ یہ جنرل باجوہ ایک سلجھے ہوئے آدمی ہیں، ایک وہ اس کے اندر ٹھہرا ہوا ہے، اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا، غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت، لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکریسی کے اندر۔ اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں، فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو۔ یہ آرٹیکل 6 لگتا ہے یہ غداری کا۔ اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کھڑے ہوتے، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا؟ کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید، آپ نے کام کے حوالے سے ویسے ان کو کیسا پایا ہے؟ کیونکہ آپ سے پہلے جو حکمران تھے نا، ان کو ان سے بڑی شکایتیں تھیں، خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ دیکھو، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں۔ یہ سارے ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے یہ شریف جنرل جیلانی اور ضیاء الحق کے، جس طرح میں نے تو دیکھا ہوا نا، جنرل ضیاء الحق جب آتے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں آپ ان کے جوتے ہی نہ پالش شروع کر دیں۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو۔ ایک آدمی جس کو سیاست کی الف بے نہیں آتی تھی، وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے ڈی سیز کے کمروں کے باہر لے کے جاتا تھا، اس کو اٹھا کے جب پہلے فائنانس منسٹر بنایا اور جب چیف منسٹر بنایا، ہم نے دیکھا اس کو کہ مینوفیکچر کیسے کیا پاکستان کی فوج نے، اس کو ایک بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف، کیونکہ اصل تو پارٹی پاکستان میں ایک ہی تھی، پیپلز پارٹی۔ جنرل ضیاء نے پیپلز پارٹی سے ڈر کے اس کو تیار کیا۔ مجھے 1988 میں ضیاء الحق نے میسج پہنچوائی اپنے بیٹے کے ذریعے، چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار، کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں، آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں۔ مجھے کہتا ہمارے پاس کوئی، اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے۔ تو انہوں نے اس کو بنایا۔ پھر 1990 میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں، کیسے پیسے دیے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر۔ تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں میاں صاحب جس طرح آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں، صرف بطور پی ایم، کبھی آپ کو یہ انفارمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج کو اس کو لے کر بڑی اگریسو ہے، ان میں بڑا ریاکشن ہے، انہیں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے، جو کہ بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے فوج؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف، اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈکٹ ہے، یہ فوج کی نرسری میں پلا ہوا ہے۔ اس کو کیا پتا تھا پالیٹکس کا؟ اس نے کون سی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے؟ اس نے جو پارٹی بنائی، پھر اس نے رشوتیں دی، اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی، سارے جوہر ٹاؤن کے پلاٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے۔ نان پارٹی بیسس پہ تو الیکشن ہوا تھا 85 میں۔ اس نے کیا کیا؟ اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں، اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے۔ اس نے رشوتیں دے کے، کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، اور اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی اس کے۔ اور آپ نے باہر بھیج دیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ ساتھ تھی۔ اب اس کو 2013 میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں، جو میں کہتا رہا 4 حلقے کھولو، اسے نہیں کھولے۔ 2018 میں اس کو تکلیف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن فری بہترین، جو فیفن کی رپورٹ ہے، فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں، 2013 اور 18 کے الیکشن کی کمپیریزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہوا۔ امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر، یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا انہوں نے۔ پارس، میں آپ کو بتاؤں، پہلے یہ سننا ذرا، تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ اب فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی، اور اب ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے۔ آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ میں تو انتظار کروں کہ استعفے دیں۔ مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ اسمبلی کے استعفے آ جائیں گے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دیں۔ بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے؟ ممکن ہوگا یہ کروانا؟ آپ دیکھتے رہیں، اگر یہ استعفے دیں، میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہوگی۔ کیا ایک خبر یہ آ رہی ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی کیبنٹ سے کوئی ملنے اسرائیل تل ابیب میں گیا ہے؟ ایسی کوئی بات ہے؟ کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ پہلے تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن کیوں جائے گا؟
جب ہماری پالیسی ہے کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے تو کیوں جائے گا؟ وہ وزیر نے جا کے وہاں کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل فیک نیوز ہے کہ سارے مل کے جو بڑے بڑے ڈاکو ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو صرف ایک عمران خان سے ہے جی کہ یہ ہمارے کیوں نہیں ہماری بلیک میل میں آ کے ہمیں ایک NRO دیتا. سو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. لیکن جنرل مشرف جس کے پاس ساری پاور تھی، جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے، عدلیہ ان کے نیچے، سب ان کے نیچے، انہوں نے ان دونوں کو NRO دے دیے. سر وہ دے سکتے تھے، وہ وردی میں تھے، وہ ڈکٹیٹر تھے، آپ کیا ان کو NRO دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وہ اختیار ہے؟ NRO کیا آج ہم ان کی جو شکیں مان لیتے، جو انہوں نے ہمیں فیٹف کے اوپر بلیک میل کیا، وہ جو نیب کے اوپر انہوں نے 38 ہے نیب کی شکیں، اس میں انہوں نے 34 شکوں کے اندر تبدیلی. 34 شکیں اگر نیب کی آپ چینج کر دیں 38 میں سے، نیب دفن ہو جاتی ہے اور یہ سب بچ جاتے ہیں. نہیں ہوتے آپ پریشر میں کیوں نہیں آتے؟ آپ کو ڈر خوف نہیں ہے کہ اگر آپ کا اقتدار ختم ہو گیا، آپ کی حکومت چلی گئی سر، پھر آپ سٹینڈ لے لیتے ہیں؟ کیسے؟ یہ اربوں روپے کی چوری کر کے بڑے بڑے گھر باہر، اربوں روپے کی ان کی پراپرٹیز، ان کو معاف کر دوں. وہ بیچارے جو کئی مجبوری میں چوری کرتے ہیں، کئی کے گھروں میں کھانا نہیں ہے، وہ جیلوں میں سڑیں، اور یہ میں اللہ کو کیسے فیس کروں گا؟ جی دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور یہ چوروں کے لیے، بڑے ڈاکوؤں کے لیے NRO مل جائے، اور غریب لوگ بچارے جیلوں میں گلیں، کئی بچارے مر جاتے ہیں، ان کے کیس ہی نہیں لگتے. یہ جو ہو رہا ہے نا، یہ سارا NRO کا ڈرامہ، یہ جو سارے اکٹھے ہوئے ہیں، یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے، یہ پاکستان کی ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے، فیصلہ کن وقت ہے. جی ہم اگر یہ قوم اس پریشر میں آ گئی، اور اگر اس قوم نے وہ کیریکٹر نہ دکھایا انصاف کرنے کا، جی اس قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں آج ان کو NRO دے دوں، میں پاکستان کے مستقبل کو بھی تباہ کروں گا، ٹھیک، میں اپنی آخرت تباہ کروں گا.